بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غیر معمولی شخص، لومڑی جیسا چالاک اور بھیس بدلنے کا ماہر، یہ تمام القابات پاکستان کے میڈیا نے سیٹھ عابد کو دیے۔ اخبارات میں انہیں ہمیشہ پاکستانی سونے کے سمگلر کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ سیٹھ عابد کو اس پر بہت گلہ رہا۔ مجھے سونے کا سمگلر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا فراہم کرتا ہوں۔ وہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے ابتدائی ڈونرز میں سے ایک تھے۔ پاکستان کی تاریخ کے افسانوی کردار سیٹھ عابد کے حوالے سے ایک دلچسپ کہانی مشہور ہے، اور وہ یہ کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانے میں ان سے 5 کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ طلب کیے، تاہم سیٹھ عابد نے انکار کر دیا۔ جواب میں ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ لاہور میں سیٹھ عابد کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کی گرفتاری عمل میں آئی، لیکن جواب بھی ایسا کرارا ہوا کہ لوگ پریشان ہو گئے اور لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کر لیا گیا۔ بعد میں سمجھوتے کے تحت دونوں لڑکیوں کی رہائی عمل میں آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو اپنی شہرت کے عروج پر تھے۔ ان کے سامنے کسی کو ٹھہرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کا طوطی بول رہا تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا تو تھا نہیں، اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بہت احتیاط سے کام لیتا تھا۔ اس طرح کی خبریں سینہ بہ سینہ لوگوں تک پہنچا کرتی تھیں۔ اس میں حقیقت کتنی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دوسری کہانی کے مطابق اپریل 1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3100 تولے سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب پریس کو بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی۔ یہ 2000 نہیں 3100 تولے سونا تھا۔ یہ مسافر سیٹھ عابد تھے، جن کا اصل نام شیخ عابد حسین تھا۔ ان کا تعلق ضلع قصور سے تھا، مگر ان کے والد کاروبار کے سلسلے میں کراچی منتقل ہو گئے تھے، جہاں وہ سونے اور چاندی کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ ان کا خاندانی کاروبار تھا، اور شیخ عابد حسین کا جنون تھا کہ وہ اپنے کاروبار کو عروج پر لے جائیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، اور پھر سیٹھ عابد پاکستان کے افسانوی کردار بنے۔ سیٹھ عابد کا تعلق پنجاب کے ضلع قصور سے تھا۔ اردو، پنجابی اور میمنی زبان بولتے تھے۔ ان کے والد کراچی میں واقع تامل گلی میں سونے کا کاروبار کرتے تھے۔ مذہبی رجحان رکھنے کی وجہ سے ہر وقت کینچی ساتھ رکھتے۔ جو شخص داڑھی کے ساتھ لمبی مونچھوں والا ملتا، ان کی مونچھیں سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے انہیں 6 بیٹے عطا کیے، سب امیر ترین تھے، لیکن جو شہرت عابد حسین کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ عابد شروع ہی سے کمپیوٹر کے دماغ والا، ذہین و فتین، اور بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ جانے کی خدا داد صلاحیت کا حامل تھا۔ 50 کی دہائی کے سمگلر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر سونے کے سمگلنگ کے بزنس میں آئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لاکھوں کروڑوں سے ہوتے ہوئے اربوں کی دولت کمائی۔ ایک وقت میں پاکستان کے انتہائی مطلوب شخص بھی کہلائے۔ ان کی تلاش کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جن میں پاکستان کی فوج، پولیس، رینجرز اور نیول گارڈز کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ ان کے اثاثوں کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا، اور کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ سن 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد کراچی میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں، تو وہاں بھی چھاپہ مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ انہیں کبھی گرفتار نہ کیا جا سکا۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ اسی سال دسمبر میں فوجی حکومت کے ترجمان نے پریس کو بتایا کہ سیٹھ عابد نے لیفٹیننٹ جنرل جہانزیب ارباب کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال کی تعمیراتی منصوبے، عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے ایک بڑی ڈونیشن دی ہے۔ سیٹھ اب کوئی کاروباری مجرم نہیں، بلکہ پرعزم محب وطن بن چکے ہیں۔ ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ پاکستانی میڈیا نے سیٹھ عابد کو ہمیشہ ایک حاتم تائی یا دیو ملائی شخصیت کے طور پر پیش کیا، اور ان کے بارے میں مختلف کہانیاں بھی گردش کرتی رہیں۔ گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص، لومڑی جیسا چالاک اور بھیس بدلنے کا ماہر،
یہ تمام القابات پاکستان کے میڈیا نے سیٹھ عابد کو دیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے کے خلاف مہم چلائی تو فرانس نے امریکہ کے دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیے اور پاکستان سے اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ ایسے میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے مشینری کی خفیہ درآمد اور پاکستان منتقلی میں اہم کردار جس شخصیت نے ادا کیا وہ سیٹھ عابد حسین مرحوم تھے۔ انہوں نے سمندری راستے سے پاکستان کو مطلوبہ پرزہ جات منگوا کر دیے۔ یہ کہانی سچ ہے یا جھوٹ، اس کی تصدیق آج تک نہیں ہو سکی۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر بھی جاتے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بھی بناتے۔ سیٹھ عابد پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں کی پولیس کو مطلوب تھے۔ ان کا نام انٹرپول کی فہرست میں بھی شامل تھا اور یہ اکثر دہلی، دبئی اور لندن کا سفر کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لندن، دہلی اور دبئی میں رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران سونے کی سمگلنگ پر اجارہ داری قائم کر کے خطے میں بھارتی سمگلروں کا نیٹ ورک تباہ کر دیا تھا۔ 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے بھارت میں روابط ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جبکہ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والے چارلس بیلونی کو سیٹھ عابد کا سہولت کار بتایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سیٹھ عابد کے خلاف کئی دیگر کارروائیاں بھی ہوئیں۔ 1974 میں لاہور میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی اس وقت مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 تولے سونا اور 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی برآمد ہوئیں۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا، تاہم سیٹھ عابد ٹریبونل کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں ہوئے۔ ملک کے طول و عرض میں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے رہے مگر وہ کبھی ہاتھ نہ آئی۔ ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹ ورک پر مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف جو بہت فراوانی زبان بول سکتے تھے دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دہلی جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سردی علاقوں کے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی سمگلنگ کی فرنچائز دی، جن میں نمایاں طور پر گورکی، دیال اور عوام کمیونٹی کے لوگ شامل تھے۔ اخبارات نے انہیں ہمیشہ پاکستانی سونے کے سمگلر کی حیثیت سے پیش کیا۔ سیٹھ عابد کو اس پر بہت گلہ رہا۔ اپنے ویژن کو واضح کرتے ہوئے سیٹھ عابد نے لاہور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو بتایا، مجھے سونے کا سمگلر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا فراہم کرتا ہوں۔ میں معاشرے اور ریاست کے لیے بھی عمدہ خدمات انجام دے رہا ہوں، مگر کسی بھی تعریف اور پہچان کی بجائے مجھے بدنام کیا جاتا ہے اور اب میں بدنام ہو چکا ہوں۔ اگرچہ سیٹھ عابد نے ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاں داد کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ روپے میں خریدا۔ جنرل مشرف کے دور میں سیٹھ عابد نے لاہور میں ہونے والی کئی تقریبات میں شرکت کی اور کئی سماجی منصوبے شروع کیے، لیکن نومبر 2006 میں سیٹھ عابد کو گہرے صدمے کا سامنا کرنا پڑا جب ان کے بیٹے حافظ ایاز کو ان کے گارڈز نے لاہور میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ حافظ ایاز چاولوں کا کاروبار کر رہے تھے اور پاکستان میں رائس کی نئی اقسام متعارف کروا رہے تھے اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بنائی ہوئی تھی جس کو وہ چلایا کرتے تھے، اور اسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سیٹھ عابد کے 2 بیٹے اور بھی ہیں، تاہم وہ گونگے اور بہرے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہی سیٹھ عابد نے گونگے بہرے افراد کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن بھی بنائی تھی اور اسپیشل افراد کے لیے کئی فلاحی منصوبے بھی شروع کیے تھے۔ حافظ ایاز کے قتل کے بعد سیٹھ عابد ٹوٹ گئے تھے اور ان میں پہلی سی پھرتی نہ رہی اور پھر وہ آہستہ آہستہ منظر سے غائب ہو گئے۔ سیٹھ عابد حسین علالت کے بعد 9 جنوری 2021 کو 85 برس کی عمر میں کراچی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ انہیں شہر قائد میں ماڈل کالونی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ سیٹھ عابد کی رحلت کی اطلاع پا کر میں افسردہ ہوں۔ وہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے ابتدائی ڈونرز میں سے ایک تھے۔ میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا سیٹھ عابد کے بارے میں مزید یہ کہنا تھا کہ انہوں نے شوکت خانم کے لیے بہت مدد کی، جبکہ چودھری شجاعت حسین کے مطابق بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ سیٹھ عابد کی
پاکستان کے تحفظ و سالمیت کے لیے بہت سی خدمات ہیں۔ سیٹھ عابد نے جو قومی خدمات ادا کی وہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ ایسے کردار سمجھ میں نہیں آتے کہ ان کو خوش نصیب کہا جائے کہ بد نصیب کہا جائے۔ ان کے لیے دو الفاظ ہوتے ہیں، فیمس اور بدنام۔ شہرت تو بہت ملی لیکن وہ مثبت شہرت تھی کہ منفی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک بڑی پوری اسرار سی شخصیت ہے اور لوگ اکثر ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ سمگلنگ ان کا اپنا فعل تھا اور اسی کی یاڈ میں حکومت نے ان سے اور بہت سے کام اور بہت سے فائدے بھی لیے ہیں، اور ان کا جو احسان پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے ہے وہ فراموش ہے۔ حالانکہ یہ بات تاریخ میں کہیں لکھی نہیں گئی، کیونکہ ایسی باتیں تاریخ میں کہیں لکھی نہیں جاتی، لیکن سینہ بسینہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے اپنے اور پرویز مشرف کے درمیان پیش آنے والا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن دنوں ہم اپنی پرانی ٹلا رینج میں، جو کہ منگلہ کے علاقے میں آتا تھا، اس میں غوری میزائل کا تجربہ کر کے جب آخری مراحل میں تھے تو پرویز مشرف اس وقت منگلہ کے کمانڈر کے عہدے پر تعینات تھے۔ تو اس اہم موقع پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کور کمانڈر پرویز مشرف کو بھی اس پرمسرت موقع پر یہاں مدعو کر لوں۔ چونکہ ہم نے اگلی صبح تجربہ کرنا تھا تو پھر شام کے وقت میں نے اسی گھر سے پرویز مشرف کو فون ملا کر کہا کہ ہم کل صبح 7:30 بجے یہاں سے میزائل فائر کرنے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے۔ بحیثیت کور کمانڈر اگر آپ بھی وہاں تشریف لے آئیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بتایا کہ پھر جب صبح میزائل فائر کرنے کا وقت آیا تو اس دوران ہماری توقع کے مطابق پرویز مشرف بھی موقع پر پہنچ گئے، لیکن جب وہ آ کر مجھ سے ملے تو یہ جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ پرویز مشرف کے منہ سے صاف اور واضح شراب کی بو آ رہی تھی۔ اب یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ صبح کے ٹائم پی کر آیا تھا یا پھر اس نے رات کی ہی پی رکھی تھی۔ خیر، شراب کی بدبو سونگھ کر مجھے کور کمانڈر پر شدید غصہ آیا اور اسی وقت میں نے بے قابو ہو کر پرویز مشرف سے کہا کہ کمانڈر صاحب، یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ ایسے مبارک اور تاریخی موقع پر آپ اس حال میں آئے ہو، یعنی شراب پی کر آئے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اس کے چہرے سے ہی عیاں ہو رہا تھا کہ میری یہ بات اسے اندر سے بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ خیر، مجھ سے بے عزت ہونے کے بعد وہ مجھ سے چپک کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ لیکن دوستو، پھر جب فوجی ڈکٹیٹر مشرف کا دور اقتدار آیا تو اس نے محسن پاکستان کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ ایک صحافی کے بقول پرویز مشرف کے دور میں یہ افواہ بہت پھیل چکی تھی کہ ان قریب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر واقعی جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پورے پاکستان نے بلکہ دنیا بھر نے دیکھا۔ وہ صحافی مزید لکھتے ہیں کہ ان دنوں جب میں ڈاکٹر صاحب کو ملنے گیا تو وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بٹھانے کی بجائے کانفرنس روم میں بٹھا دیا۔ معمول کے خلاف ڈاکٹر صاحب نے کانفرنس روم کے ٹی وی کی آواز اونچی کی اور ایک کرسی کو گھسیٹ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ پھر آہستگی سے انہوں نے میرا حال احوال دریافت کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ میرے اس استفسار پر وہ آہستہ سے بولتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو دفتر میں ملنے کی بجائے کانفرنس روم میں ٹی وی کی آواز بلند کر کے اس لیے آپ کے نزدیک آ کر بیٹھا کیونکہ میری بہت سخت جاسوسی کی جا رہی ہے اور میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ سب کچھ کہیں سنا جا رہا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کچھ پریشان اور تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر چند لمحے وہ خاموش رہنے کے بعد بولے، شکر ہے تم یہاں آ گئے، ورنہ پچھلے 5 دنوں سے مجھے کسی نے ملنے تک کی زحمت نہیں کی، اور جن کی پہلے سے ہی مجھ سے ملاقاتیں طے تھیں انہوں نے بھی ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ کوئی مجھے فون کرتا ہے اور نہ ہی میرے کیے گئے فون کا جواب دیتا ہے۔ محسن پاکستان کی یہ درد بھری باتیں سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اسی حیرت میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ سر، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میری اس بات کے جواب میں محسن پاکستان نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ وقت کا فرعون مشرف میرے خلاف ہو چکا ہے۔ مجھ سے ملاقات کر کے یا فون پر بات کر کے بھلا کوئی خود کے لیے خطرہ کیوں مول لے گا؟ محسن پاکستان کے منہ سے یہ مایوس کن اور درد بھری باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے استفسار کیا کہ سر، آخر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ جواباً وہ بولے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ بہت جلد مجھے گرفتار بھی کر لیں گے، اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔
اور مزید دفتر سے کچھ ضروری سامان بھی میں نے گھر بھجوا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے منہ مبارک سے یہ سنتے ہی گویا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے انتہا کی حیرت سے پوچھا، سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہی گرفتار کر لے؟ میری یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے ایک کہکا مارا اور بولے کہ جب کم ظرفوں کو طاقت مل جائے تو پھر سب کچھ ہی ممکن ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں بھلا کب اور کس نے محسنوں کی قدر کی ہے؟ دوستو، بالکل ایسے ہی ایک واقعہ پاکستان کے سینئر صحافیوں میں شمار کیے جانے والے حامد میر نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پرویز مشرف سے متعلق حیرت انگیز دعویٰ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے نئے تجربات کے ذریعے غوری میزائل کی رینج بڑھانے کی پرویز مشرف کی آگے خواہش ظاہر کی تو جواب میں جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہتے ہوئے اہم کام سے منع کر دیا کہ آپ اسرائیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، حامد میر مزید انکشافات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جناب، آخرکار پرویز مشرف کو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ پلیز ذرا کھل کر بتائیں، آپ تو ہماری جان ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ میرے اس اصرار پر محسن پاکستان نے پرویز مشرف کو ناقابل بیان قسم کی گالی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج 5000 کلومیٹر تک بڑھانے کا آغاز کیا تو اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے مجھے بہت بھاری فنڈز درکار تھے، اور جب میں نے ان فنڈز کا پرویز مشرف سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، میں اب سمجھا، تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو۔ بقول حامد میر کے پرویز مشرف نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ہمارا دشمن تو ہندوستان ہے، آپ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے نہ جانا۔ دوستو، ویسے یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ ویسے تو ہر پاکستانی بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، لیکن جس مرد مجاہد نے ایسا کرنے کی کوشش کی، بحیثیت پاکستانی آپ نے انہیں تو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، ایک اور صحافی کے بقول پرویز مشرف کا دور حکومت چل رہا تھا اور پی ٹی وی ایوارڈز کی ایک تقریب جاری تھی۔ اس دوران محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس تقریب میں تشریف لاتے ہیں اور قطار کی پہلی لائن میں لگی ایک کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر یہ منظر دیکھ کر اس وقت کے وزیر اطلاعات شیخ رشید سٹاف کے ہاتھوں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ پہلی قطار وزیروں اور مشیروں کی ہے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ وہ پچھلی قطار میں تشریف لے جائیں۔ پھر سٹاف کا عملہ آتا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی بحث کرتا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو پہلی قطار سے اٹھا کر پچھلی قطار میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دوستو، بالکل اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ ایکسپریس نیوز کے کسی صحافی کو اپنی زبانی بتایا کہ جب نواز شریف صاحب کا گزشتہ دور تھا تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آئندہ مجھے ہی صدر بنائیں گے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مایوس کن لہجے میں کہا کہ نواز شریف نے مجھے صدر کیا بنانا تھا، بلکہ الٹا انہوں نے مجھے ایک کوہٹا ریسرچ لیبارٹری سے بھی ریٹائرڈ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ نواز شریف کے دور میں ہی میری زندگی کی کل جمع پونجی سے بنائے گئے میرے آشیانے کو سی ڈی اے کے کچھ بلڈوزر گرانے کے لیے آ گئے۔ پھر میں نے فوراً اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین کو فون پر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے سارا معاملہ بتایا تو وہ بغیر کوئی دیر کیے وہاں پہنچے اور آتے ہی سی ڈی اے بلڈوزر کے آگے بطور احتجاج کھڑے ہو گئے۔ یوں میرا گھر تباہی کے دہانے سے بچ گیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بھارت میں ایٹمی پروگرام بنانے والے سائنسدان عبدالکلام آزاد کو بھارت کے صدر کے عہدے پر تعینات کیا گیا، جو کہ کسی بھی ملک کا سب سے عظیم ترین عہدہ ہوتا ہے۔ ان کی نسبت پاکستان میں بدقسمتی سے محسن پاکستان ایٹمی پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی کس قسم پرسی میں گزاری وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان پر ہر وقت سیکیورٹی، نگرانی اور ایک مخصوص گھر میں رہنے کی پابندی تھی۔ آخر کیوں دو مختلف ملکوں کے ایٹمی پروگرام کے سربراہان کے ساتھ یہ مختلف سلوک اختیار کیا گیا؟ ایک کو ملک کا صدر بنایا گیا، جبکہ دوسری طرف اسی عہدے کے سربراہ شخص کو بجائے کوئی عہدہ دینے کے یا اس سے مزید فائدہ اٹھانے کے اسے ایک قیدی کی طرح گھر کی چار دیواری میں قید رکھا گیا۔